اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء اکرام، حاضرین محفل، بڑی بڑی معزز ہستیاں یہاں موجود ہیں، نام لینا اس ٹائم ممکن نہیں ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں چند کلمات کہوں گا کہ آج کا یہ جو اجتماع ہے، اس کو دیکھ کر مجھے جوش ملی آبادی کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں، اور انہوں نے انقلاب کے جس وقت ہندوستان میں جو تھا وہ انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس دور میں انہوں نے ایک انقلابی غزل کہی تھی، اور اس کے کچھ اشعار یہ تھے کہ داورا محشر بپا ہے پھر میان مشرقین، داورا محشر بپا ہے پھر میان مشرقین، ہر نظر ہے ایک آنسو، ہر نفس ہے ایک بین، تخت پر سرمایہ داری ہے بسط اجلال و زین، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے محبان حسین، اور ہے یہی ایمان تو ایمان کو میرا سلام، ایک فقط ایمان کیا قرآن کو میرا سلام۔ اس کو نیگیٹو سینس میں مت لیجیے گا، یہ بہت بڑا شعر ہے، بہت اندر کی ان کی آواز تھی کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی بدعت یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، تو اگر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم خاموش بیٹھے ہیں، تو پھر ہم کیسا قرآن کو ماننے والے ہیں؟ تو پھر ہمیں سلام کر دینا چاہیے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں؟ چھوڑ دینا چاہیے مسلم، ہم مسلمان نہیں، ہمیں اسلام سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کر کے ہمیں پھر لادین ہو جانا چاہیے، جس طرح رشیا میں، چائنا میں لیننزم، ماؤزم نہ کسی دین کو مانتے ہیں، نہ کسی چیز کو مانتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اس دور میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں نے بچپن سے لے کر اور اب تک جو ہے میں نے تمام قیادتوں کو دیکھا، بہت ساری مطلب جو ہے والد صاحب کیونکہ بہت متحرک تھے، تو میں نے سید محمد دہلوی صاحب قبلہ کو بھی کی قیادت کو بھی دیکھا، اور وہ یقیناً وہ میرے گھر میں ہی قیام کرتے تھے۔ پھر میں نے مفتی جعفر صاحب کا دور دیکھا، پھر میں نے اس کے بعد انتشار دیکھا، اور اپنی قیادتوں کا ایک انبار دیکھا کہ بے حساب جناب علی ہر طرف سے قیادتیں ابھرنی شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد ہماری قوم جو ہے انتشار کا شکار ہو گئی۔ کہیں ہمیں مطلب ہے جو ہے مولا مشکل کشا لکھے کہ ہم مولائی ہیں، کہیں مقصر کے نام پہ، کہیں مولائی کے نام پہ، کہیں اور دیگر مطلب ناموں کے اوپر ہمیں جو ہے تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد تقسیم کرنے کے بعد قوم میں انتشار پیدا کیا، جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج یہ کنونشن جو ہے تحفظ حقوق تشیع کے لیے جو ہے آج آپ کو منعقد کرنا پڑا، اور اس میں بھی آپ تعداد بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال بہت بہت اہم شخصیات یہاں، بڑی بڑی محترم شخصیات یہاں موجود ہیں۔ لیکن کیا اتنا ہی یہاں پہ اجتماع ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پہ بھرپور ایک اجتماع ہونا چاہیے تھا، اور یقیناً راولپنڈی، اسلام آباد سے تقریباً تمام انجمنوں کو، بانیان کو، اور سب کو یہاں موجود ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال میں باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں، لیکن بہت اختصار سے، جس طرح میں نے پہلے کہا، بہت سارے مقررین ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے یہاں اس ٹائم کورسز سے، میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، کورسز کی اگر حالت دیکھیں تو ہمارے تمام کورسز سے تمام اہل بیت کے جتنے چیپٹرز تھے، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کا، اسی طریقے سے اور دیگر جو ہمارے مولا مشکل کشا علی کے سلسلے میں دیگر اور جو مضامین ہمیں پڑھائے جاتے تھے، وہ تقریباً تمام کے تمام جو ہیں نکال دیے گئے۔ اور ہمارے یہاں مجھے یاد ہے لاہور سے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں ہمارے مولانا اکبر صاحب، تو وہ وہاں مولانا افتخار نقوی صاحب کے پاس آئے سچ ٹی وی پہ، تو فون کیا کہ آپ آ جائیں، تو آپ مجھ سے کہیں گے آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، ہمیں کچھ بتائیں۔ میں نے ان کو بہت سارا مواد وہاں فراہم کیا کہ یہ چیزیں نئی ہیں، یہ چیزیں نکال دی گئیں، یہ چیزیں متنازع ہیں، وہ سب چیزیں فراہم کی گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا اجتماع کیا جائے جس میں تمام قیادتیں اکٹھی ہو کے اس کو ہم اس کا ایک فائنل مسودہ تیار کر کے اور حکومت تک پہنچائیں۔ تو میں نے کہا یہ تو بہرحال میرے بس میں تو نہیں ہے کہ سب کو اکٹھا کر سکوں یا سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے سکوں، کہ ہمارے یہاں جتنا انتشار ہے، اور جہاں بھی میں جاؤں گا یقیناً مجھے مطلب ہے ہر قیادت جو ہے اپنا ہی وہ جو ہے اس کا ترہ جو ہے وہ بلند اپنا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم وہ لوگ ہیں
جو ہم حضرت علی کو تو بہت مانتے ہیں، حضرت علی کی نہیں مانتے. ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہم اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، ہم کس امام کے ماننے والے ہیں، ہم کس رسول کے ماننے والے ہیں جہاں ہمیں سوائے صبر، تحمل، برداشت اور اسی طریقے سے انکساری کے ساتھ اسلام کس پیار اور محبت کے ساتھ آگے بڑھا ہے. کیا ہم نے اس پیار اور محبت کو فروغ دیا؟ نہیں. ہم نے ہر جگہ ہر مقام پر 1.5 انچ کی مسجد اپنی تعمیر کی اور اپنی قیادت کا مطلب جو ہے لوہا منوانے کے لیے چند لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کیا اور ہم اس پر کاربند ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ سید محمد دہلوی صاحب کا دور اب دوبارہ نہیں آ پا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا مطلب مفتی جعفر صاحب کا دور دوبارہ نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری قیادتیں ایک جگہ پہ اکٹھا متفق ہو کے کوئی لایا عمل تیار نہیں کر پا رہی ہیں؟ کیا وجوہات ہے کہ مومنین آپس میں پیار اور محبت کو لے کر نہیں چل رہے ہیں؟ اس کی وجوہات صرف یہی ہیں کہ جب تک ہمارے اندر سے قیادت کا کیڑا نہیں ختم ہوتا، ہم جب تک سر جھکا کر مل جل کر اور ایک دوسرا، اگر کوئی دوسرا ہے ہمیں ہر ایک کا احترام اور عزت کرتے ہوئے ہم جب تک آگے نہیں بڑھیں گے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بہرحال میری آپ سے درخواست ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہاں سانحہ راجہ بازار ہوا، اس میں ماشاءاللہ جو کچھ مومنین نے کردار ادا کیا، اسی طریقے سے بعد میں جس طرح موہن پورے کا جلوس، نیر صاحب یہاں موجود ہیں، موہن پورے کا جلوس ہوا اور اس میں جس طریقے سے ایف آئی آریں کاٹی گئیں اور جس طریقے سے اس کو روکا گیا اور جس طریقے خاردار تاروں کے درمیان اس کو بند کر دیا گیا، لیکن پھر بھی مومنین نے ماشاءاللہ ناولٹی سینما کے پاس سے اس کو دوبارہ نکالا اور اسی طریقے سے وہ ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے جلوس دوبارہ بھی نکلا. لیکن دوسرے دن کیا ہوا؟ تمام راتوں کو نیر صاحب گھر میں چھاپے پڑ رہے ہیں، دیگروں کے گھروں میں بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، اور صبح جناب علی جب ضمانت کا وقت آیا تو نہ کوئی ان کو ضمانت دینے کے لیے تیار تھا، نہ کوئی مدد کرنے کے لیے تیار تھا، اور وکیل کے طور پہ بھی ہم خود ہی ایفرٹس کی اور اس طریقے سے کر کے وہ اب تک بھگت رہے ہیں اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے راجہ بازار کے کیسز جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ سب کچھ کس چیز کا عمل ہے؟ آپ تمام حضرات قبلہ بڑے محترم شخصیات یہاں پہ موجود ہیں. خدا کے لیے اب وقت گزرتا جا رہا ہے اور اگر اب بھی ایک نہ ہوئے تو ہم بہت نقصان اٹھائیں گے. نقصان تو اٹھا رہے ہیں. ابھی جو بل پاس ہوا، شکر الحمدللہ کہ اس بل میں صرف 30-35 افراد تھے قومی اسمبلی میں جس وقت یہ بل پاس ہوا، اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمارے ایک عالم دین نے وہ پیش کیا اور پاس کرا لیا، لیکن اس کے بعد اس پر جس طرح تیزی سے پورے پاکستان میں آواز اٹھائی گئی، وہ دوبارہ نہ سینٹ سے پاس ہوا. اور اس سلسلے میں خود بھی ماشاءاللہ سے ایک اپنے بہت محترم لوگوں کو لے کر اسپیکر کے پاس بھی گیا اور ان سے بھی بات کی، اور بھی شیر رحمان صاحبہ سے بات ہوئی اور دیگر سے بات ہوئی اس طریقے سے، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی آپ سب لوگ بھی اپنا، نیر بخاری صاحب سے کہ اپنا کردار ادا کریں. اور اس سلسلے میں سینٹ اور اس میں جہاں تک قومی اسمبلی میں ہوا بھی ہے، تو اگر سینٹ سے نہیں پاس ہوتا تو نہیں ہوگا. تو بہرحال ساری زندگی صحافت میں اور اس کے بعد یہ تعلیم کے میدان میں گزری، اس لیے بہت برے حالات دیکھ رہا ہوں. اور جس طریقے سے اب جو کچھ ہو رہا ہے، ایک بڑے 1400 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان ناموں کو بچوں کے اوپر نام رکھتے نہیں دیکھا جو اب رکھے جا رہے ہیں، وہ عمل نہیں دیکھا جو اب دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے دشمنان اسلام کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور اہل بیت کو جس طریقے سے جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے آگے بڑھایا جائے. نعوذ باللہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ خدائے بزرگ و برتر کا وعدہ ہے کہ نام جو ہے اور جھنڈا جو ہے وہ اہل بیت کا ہی ساری کائنات میں تا قیامت بلند رہے گا. تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری اس دعا کے ساتھ کہ آج کا یہ کنونشن جو ہے، اتنے جید علماء کرام موجود ہیں، اتنے سارے ماشاءاللہ سے سب ہمارے عالم دین اور بڑی بڑی شخصیات یہاں موجود ہیں. اپنے اگر 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 11 اور 11 سے 111، تو کوشش کیجئے کہ مل جل کر سب سے پہلے قوم میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں، اور کوشش کریں کہ بے شک قیادتیں الگ رہیں، لیکن کسی اگر مذہبی مسئلہ ہے یا قومی مسئلہ ہے تو اس پر یہ بالکل ایک ہو جائیں، مٹھی بند کر لیں. آپ دیکھیں آپ کی طاقت کے آگے کوئی بھی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی برا وقت آیا ہے، کچھ دن کے لیے شاید ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا خوف یا وہ، لیکن اس کے بعد آپ نے چیلوں کا جلوس دیکھا راجہ بازار کے سانے کے بعد، نیکسٹ ایئر آپ نے مون پورے کا جلوس دیکھا، اور اسی طریقے سے آپ نے دیگر جو چیزیں دیکھیں اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری قوم زندہ قوم ہے، اور دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں آج غازی عباس کا علم لہرا رہا ہے، مجالس جلوسوں کا سلسلہ، چاہے یورپ ہو، چاہے لندن ہو، چاہے عرب ممالک ہوں، چاہے پاکستان ہو، ہندوستان ہو، تمام دنیا میں جو ہے اسلام کا بول بالا ہے، اہل بیت کا نام روشن ہے، روشن رہے گا، اور یہ خدائے بزرگ کہ سب مٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور آخر میں امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اور وہی ہماری قیادت کریں گے، انہی کی قیادت میں ہم انشاءاللہ تعالی العزیز، اگر خدا نے ہمیں زندگی دی، ہم دعائیں تو کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے، تو ہم انشاءاللہ تعالی العزیز ہم بھی ان کے سپاہیوں میں شامل ہوں گے، جس کی بہت کم جو ہمارے حالات ہیں ان میں بہت جس کا ہمیں کم چانس ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک حسینیوں ہمت سے